والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑکپن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو، حسن بھی خوشبو، حسین بھی خوشبو، حمزہ خوشبو، عباس خوشبو، اولاد خوشبو، ازواج خوشبو، نبی کی چاروں بنات خوشبو، خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بن گئی ہے نبی کی دلہن، بیان خوشبو، نکاح خوشبو، بارات خوشبو، بارات خوشبو۔ میرے انتہائی قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اصل بات تو آپ کے ساتھ مہمانی خصوصی کریں گے۔ آپ کے محلے کے امام مولانا قاضی احسان صاحب کی حکم پر اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا بھی مہینہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حضور سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے اپنے ساتھ معجزات لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، یا نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو معجزات عطا فرمائے۔ قربان جو سرکار دو عالم محمد کے ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جب آئے تو خود معجزہ بن کر آئے، جبکہ ساتھ کے انبیاء کو معجزے بعد میں ملے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور اس احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول اور نبی بھیجا۔ اور اگر اس بات کو سادہ بات میں اگر کی جائے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو آخری نبی تھے آپ سے پہلے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو 62 کا فاصلہ ہے، بعض روایات میں 500 سال اور بعض روایات میں 600 سال تک، اور اس 600 سال یا 500 سال کے درمیان کوئی اور نبی نہ آیا تو لوگوں کی جو حالت بگڑ چکی تھی کہ لوگ ہر اعتبار سے اخلاقی لحاظ سے بگڑ چکے تھے، معاملات کے لحاظ سے بگڑ چکے تھے، اور ان میں ایسی ایسی خواصیں پیدا ہو گئی تھی کہ انسان ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا کا جو بگڑا ہوا نقشہ تھا اس کو سیدھا فرمایا۔ اور یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی انسانوں پر اپنی نعمتیں کی ہیں، کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان نہیں جتلایا کہ بندو میں نے تم پر فلانا احسان کیا ہے، فلانا احسان کیا ہے۔ دنیا کی طرح کہ اگر دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ بھلائی اچھائی یا نیکی کر جاتا ہے، اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی تو چھوٹی سی بات پر بھی ایک دم انسان گرنے لگ جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے
اتنا ضرور فرمایا کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو زندگی بھر لگے رہو گے تو میرے احسانوں کو نہیں گن سکتے، یہ ضرور فرمایا۔ لیکن کبھی کہیں احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نہیں کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے۔ اور واقعتاً احسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ایسا احسان اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی امتوں پر نہیں کیا جو اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اگر نہ ہوتی تو غالباً اللہ معاف کرے آج ہم یا تو ہندو ہوتے اور ہم پوجا کر رہے ہوتے بتوں کی، یا آپ پرست ہوتے یا کسی مذہب پر ہوتے، آج ہم یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی بات سنا رہے ہوتے۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اسی احسان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک اللہ کا احسان عظیم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احسان کی صورت میں ہم پر جو ہے ان کے اوپر حضور کے تین بڑے احسانات ہیں، تین بڑے حقوق ہیں کہ ہمارا حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا کہ جب کہ ہمارے اندر یہ تین صفات حضور کے متعلق آئیں، تب ہم جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب کہ ہمارے اندر حضور کے متعلق تین صفات اور تین حضور کے حقوق نہ آئیں۔ علماء نے لکھا ہے، مختصر عرض کروں گا کہ نبی کے اپنے امتیوں پر تین حقوق ہیں۔ ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی، ظاہر والی عملی کے سچی محبت، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، اور تیسرا حق حضور کا اپنے امتیوں پر کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو دوبارہ دوہرا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حقوق ہیں، حضور سے محبت، حضور سے عقیدت، اور جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے حضور کی اطاعت۔ یہ تینوں کام اگر ہمارے اندر موجود ہیں تب ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حضور کے سچے عاشق ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم حضور کے فرمانبردار ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا دعویٰ تب ثابت ہوگا۔ اور جہاں حضور کی محبت کی بات آتی ہے تو میں قربان جاؤں صحابہ، سب کہتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، کہ میں قربان جاؤں صحابہ پر کہ انہوں نے حضور کے ساتھ وہ لازوال محبت کا اظہار کیا کہ آج تک دنیا میں کوئی مائی کلام نہ ثابت کر سکا اور نہ دعویٰ کیا۔ صرف صحابہ نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس پر عملی بات اور کام کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کا پہلا مارکا تھا، صاحب علم حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ جب مارکا کافروں اور مسلمانوں کا سامنا ہوا اور اس وقت مسلمانوں کے لشکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الگ چبوترا اور خیمہ لگا دیا گیا تاکہ کسی صحابی کو اگر ضرورت پڑتی بات پوچھنے کی تو حضور کو ڈھونڈنا نہ پڑے، اور حضور کی حفاظت کے لیے جس کو انگریزی میں باڈی گارڈ کہتے ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا حکم۔ اور خدا کی شان اسی وجہ میں ایک طرف تو باپ یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی حفاظت پر مامور ہے، اور دوسری طرف کافروں کی لشکر میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبدالرحمن جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ اب یہ مارکا ہوا، اللہ نے فتح دی، بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے، قید ہوئے۔ تو جب کچھ عرصے کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، تو جب آپس میں باپ اور بیٹا بیٹھ کے کچھ دل کی باتیں، جس طرح باپ اور بیٹا بیٹھتے ہیں کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح حضرت عثمان ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابا آپ کو یاد ہے غزوہ بدر میں کہ میں کافروں کی طرف سے تھا اور آپ حضور کی طرف سے تھے اور حضور کی حفاظت پر آپ معروف تھے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ بالکل میرے سامنے تھے اور اگر میں چاہتا تو آپ کو میں شکار کر سکتا تھا، آپ کو میں قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس نسبت سے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ میرا باپ ہے، میں نے باپ ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو سب دیتا ہے، بچہ کو آپ کو قتل کر سکتا تھا۔ تو قربان جاؤں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فرماتے ہیں، بیٹے تو نے اس وقت کفر کی حالت میں تھا، تو نے میرا باپ ہونے کی وجہ سے میرا لحاظ کیا اور مجھے تم نے قتل نہیں کیا۔ میں قسم چاہ کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر اس وقت تم میرے سامنے ہوتے، اگر تم میرے بالکل پنجے میں آ جاتے اور مجھے موقع ملتا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرتا، میں تیرا جزا ہے تمہارے کام سے ادا کرتا۔ تو یہ ہے صحابہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو سفیان آپ کے چچا تھے، ان کی بیٹی تھی، اور رشتے میں ابو سفیان حضور کے چچا بھی تھے۔ تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک صلح ہوا بڑا مشہور ہے، بچوں بھی پڑھا ہوگا،
سی شرائط تھی، ان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اور کافر آپس میں 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ طے ہوا، مسلمانوں نے جو حد الوسع پابندی کی لیکن کافروں نے معاہدہ توڑا۔ اب معاہدہ توڑ چکے، ان کے دل میں اب یہ ڈر بیٹھ گیا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے ساتھ بات نہ کی تو ہمارے ساتھ جو ہے مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے اسی بات چیت کے لیے حضرت ابو سفیان جو آپ کے چچا تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، مدینے میں حضور کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، اور اس نسبت سے بھیجا چونکہ آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں، کہ پھر یہ بات چیت کریں گے شاید حضور ان کا لحاظ کر لیں گے اور ہم جنگ سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اسی نسبت سے حضرت ابو سفیان مکہ سے مدینہ میں گئے، اور حضور کی معلومات کی تو پتہ چلا کہ شیخ میں موجود نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو میری بیٹی ہے ام حبیبہ، ان کے گھر میں حضور آنے تک میں انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ جب بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو اب حضرت ام حبیبہ کے چہرے پر افسردگی کے آثار، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، ہوتا کیوں یہ کہ اگر ایک باپ بیٹی کے گھر میں جاتا ہے تو باپ بیٹی جو ہے خوشی نہیں سناتی، خوشی اس کی وہ بڑی خوش ہوتی ہے، لیکن افسردگی ہوئی۔ اور پھر کونے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، تو حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کے ارادے کو بھانپ لیا، فوراً دوڑی اور حضور کا جو بستر ہے اس کو لپیٹ دیا۔ حضرت ابو سفیان بڑے حیران ہوئے کہ بیٹی عجیب بات ہے، ایک میرے آنے پر خوش بھی نہیں ہوئی، دوسرا مجھے بٹھانے کے بجائے جو بچھونا تھا، جو بستر تھا، وہ بھی تم نے سمیٹ لیا ہے، وہ عجیب میری بیٹی ہے۔ کہا ہے پر ٹھیک ہے آپ میرے باپ ہیں، لیکن آپ اس وقت کفر کی حالت میں ہیں، اور کفر کی حالت میں آپ اس قابل نہیں ہے کہ میرے حضور کے بستر پر آ گئے۔ یہ تھا صحابہ کا اور صحابیات کا حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ۔ تو مختصر بات یہ ہے، 3 حقوق اگر حضور کے ادا ہم نے کر لیے، ہم اپنے دعویٰ میں سچے بھی ہوں گے اور دنیا و آخرت میں ہماری کوشش جو ہے یقینی ہے۔ ایک ہے حضور سے محبت، دوسرا حضور سے عقیدت، اور سب سے بڑا حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دعویٰ اس وقت ثابت ہوگا جب تینوں پر ہم عمل کریں گے، اور اس وقت ہم یہ اللہ سے کبھی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری کوشش فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں پر دعائی معاملات ہیں، روحی معاملات ہیں، اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔